بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عدالت فاروقی میں ایک ایمان افروز واقعہ۔ امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی عدالت عالیہ میں ایک مقدمہ پیش ہوا۔ دو خوبصورت نوجوان ایک نوجوان کو پکڑ کر حاضر ہوئے اور فریاد کی کہ اے امیر المؤمنین، اس نوجوان نے ہماری بوڑھی ماں کو قتل کر دیا، اس ظالم قاتل سے ہمارا حق دلوائیے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے ان کا دعویٰ سننے کے بعد ملزم کی طرف دیکھا اور دریافت فرمایا کہ تو اپنی صفائی میں کیا کہتے ہیں؟ تو اس ملزم نے عرض کیا کہ ہاں امیر المؤمنین، یہ جرم واقعی مجھ سے صادر ہوا ہے، میں نے زور سے ایک پتھر اسے مارا تھا جس سے وہ ہلاک ہو گیا تھا۔ فاروق عظیم نے فرمایا، گویا تو اپنے جرم کا اقرار کرتا ہے؟ ملزم نے کہا، ہاں امیر المؤمنین، یہ جرم واقعی مجھ سے صادر ہوا ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، پھر قصاص لازم ہو گیا ہے اور اس کے عوض تمہیں قتل کیا جائے گا۔ ملزم نے جواب دیا، آقا، مجھے آپ کے حکم اور شریعت مطہرہ کی فتح سے انکار نہیں، البتہ میں ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں۔ ارشاد ہوا، بیان کرو۔ عرض کی 3 دن کی مہلت چاہتا ہوں، 3 دن بعد حاضر خدمت ہو جاؤں گا۔ عظیم قائد نے کچھ دیر سر جھکا کر سوچا، غور کرنے کے بعد سر اوپر اٹھایا اور فرمایا، اچھا، کون ضامن ہوگا تمہارا کہ تم واقعی وعدہ کو ایفا کرنے کے لیے تیسرے دن عدالت عالیہ میں حاضر ہو کر خون کا بدلہ خون سے دو گے؟ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے اس ارشاد پر اس جوان نے امید نظروں سے حاضرین مجلس کا جائزہ لینے کے بعد حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ پر نور چہرے پر نگاہیں گاڑتے ہوئے اشارہ کیا کہ کہا، یہ میری ضمانت دے گا۔ خلیفہ سوال جناب عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے دریافت فرمایا ہے کہ آپ اس کے ضامن بننے کے لیے تیار ہیں؟ تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے کہا، بے شک میں ضمانت دیتا ہوں کہ یہ نوجوان 3 دن بعد تکمیل قصاص کے لیے عدالت میں حاضر ہو جائے گا۔ چنانچہ جلیل القدر صحابی رسول حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کی ضمانت کے بعد ملزم کو چھوڑ دیا گیا۔ 2 دن گزر گئے ہیں اور تیسرا دن آ گیا۔ جلیل القدر صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین اور مشران خلافت دربار میں جمع ہوئے، دونوں مدعی بھی آ گئے ہیں۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ بھی وہاں تشریف لے آیا اور ملزم کا بے قراری سے انتظار ہونے لگا۔ جو وقت گزرتا جا رہا تھا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا اضطراب بڑھتا جا رہا تھا، کیونکہ ملزم ابھی تک نہیں پہنچا تھا اور وقت قریب آتا جا رہا تھا، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کی نسبت پریشانی ہونے لگی کہ مزید یہ 1-2 مرتبہ مدعیوں نے بھی دریافت کیا، مگر حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے ہر مرتبہ یہی جواب دیا کہ اگر 3 یوم گزر گئے ہیں اور ملزم نہ آیا تو میں اپنی ضمانت پوری کروں گا، پریشانی کی کوئی بات نہیں۔ جب حاضرین پریشانی کی انتہا پر پہنچ گئے اور ہلا دینے والے انجام کے تصویر سے سہم گئے کہ اچانک ایک طرف سے ملزم دربار میں حاضر ہوا۔ اس کا جسم پسینے سے شرابور تھا، چہرے پر گرد جم چکی تھی، مسلسل بھاگنے سے اس کی سانس پھول گئی تھی۔ اس نے آتے ہی سلام کیا۔ آپ رضی اللہ عنہ کی دریافت کرنے پر ملزم نے بتایا کہ میں ایک امانت والے کی امانت اس کے سپرد کرنے گیا تھا۔ واقعی یوں ہی کہ میرا ایک چھوٹا بھائی ہے، والد فوت ہو گیا ہے، موت سے پہلے اس نے میرے پاس میری چھوٹے بھائی کے لیے کچھ سونہار کھاتا اور وصیت کی تھی، جب وہ جوان ہو جائے تو اس کے سپرد کر دینا۔ میں وہ سونا ایک جگہ رکھ کر آیا تھا جس کی مجھے علم تھا، اس لیے میں وہ سونا اس کے سپرد کرنے گیا تھا۔ الحمدللہ میں نے امانت اس کے سپرد کر دی۔ امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ آپ نے ضمانت کیوں دی تھی؟ کیا یہ آپ کا واقف تھا؟ انہوں نے کہا، میرا اس سے کوئی تعلق نہ تھا، صرف یہ بات تھی کہ جب اس نے پرامید نگاہوں سے میری طرف دیکھا تو مجھے خیال آیا کہ اگر برے مجمع میں بھی میں اس کی ضمانت نہ دوں تو کل قیامت کے دن رب العزت کے سامنے شرمندہ ہونا پڑے گا کہ اتنے آدمیوں میں سے کوئی بھی اس کا ضامن نہ بن سکا، اس لیے میں نے اسی کی ضمانت دی۔ حالانکہ میں اس کو بالکل نہ جانتا تھا، نہ مجھے یہ معلوم ہے کہ یہ کہاں رہتا ہے، بس اسی کی ظاہری شرافت نے مجھے یقین دلایا تھا کہ وعدہ کا پکا ہے اور میں نے ضمانت دے دی۔ یہ بات سن کر حاضرین محفل اشک آلود ہو گئے۔ مدعیوں نے التجا کی کہ اے امیر المؤمنین، ہم نے اپنے باپ کا خون معاف کر دیا۔